اور اس کی بجائے مسلم نیشن ہوڈ کی بنیاد پر تحریک چلی ہے اور پاکستان وجود میں آیا ہے، اور آج تک بھی پاکستانی نیشنلزم کا کوئی تصور گہرا نہیں ہو سکا۔ ہاں ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ نیشنلٹیز، اور وہ بھی اس لیے ہو گئی ہیں کیونکہ پاکستان بننے کے بعد اگر اسلام کی طرف پیش رفت اور پیش قدمی جاری رہتی تو وہ اسلامی اخوت، اسلامی جو حمیت اور یہ چیز جو ہے یہ سب کے اوپر غالب رہتی، لیکن چونکہ ادھر خلا پیدا ہو گیا لہذا اس خلا کو پر کیا، پھر اب ان عصبیتوں نے لوکل، لسانی، نسلی، یہ صوبائی، یہ بات تو پاکستان کی حد تک ہے، ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں، اب ایران کی بات، ایران کے اپنے مفادات ہیں، اچھا وہ کچھ امیر ممالک ہیں مسلمانوں کے، ان کے مسائل کچھ اور ہیں، غریب ممالک کے مسائل کچھ اور ہیں، امیر ممالک کسی اور طرح سوچتے ہیں، غریب ممالک اگر سوچتے ہیں تو وہ کسی اور طرح سوچتے ہیں، ان کے درمیان ہم آہنگی کیسے ہو؟ کیونکہ مفادات ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ جسے کہا جاتا ہے وہ موجود ہیں، مجھے اپنا مفاد عزیز ہے، مجھے دین عزیز نہیں ہے، کیا صورتحال ایسی نہیں ہے؟ اس وقت ایسی ہے جیسی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم جس بات کر رہے ہیں ہمیں اسے بدلنا ہے، اگر ایمان کی واقعتاً روشن شمع ہو جائے تو پھر یہ بدلے گا، ٹھیک ہے، یعنی ایمان کو استعمال کر کے بدلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک بات جو آپ نے فرمائی کہ مارکسزم نظریہ آیا اور یقیناً بہت بڑا نظریہ 70 سال نافذ بھی ہوا، اس کے بعد کہاں گیا وہ آپ کو معلوم ہے کہ سوویت یونین بھی ختم ہو گیا، اب وہ اس نظریے کے نام لیوا بھی کم ہیں۔ اسلام کو مارکسزم کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا ڈاکٹر صاحب، اگر میں غلط ہوں تو مجھے اصلاح فرما دیجئے گا۔ مارکسزم صرف ایک معاشی نظریہ تھا، اسلام ایک پورا نظام حیات ہے، تو مارکسزم کا فیل ہو جانا آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ موازنہ، میں نے تو موازنہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے مثال دی ہے کہ جس طریقے سے مارکسزم ایک نظریہ تھا اور وہ دور دراز پھیل گیا، تو اسلام جو ہے اس کے اندر بھی ایمان ایک نظریہ ہے، یہ در حقیقت ایک میٹا فزکس ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ کی ہستی ہے، ملائکہ ہے، یہ کیا ہے، یہ فزیکل ورلڈ سے متعلق نہیں ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ میٹا فزکس ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک ماورائی تصور، ماورائی نظریہ اور فلسفہ ہے ایمان، اگر اس ایمان میں جان ہے تو وہ اوورکم کرے کہ ان تمام مشکلات میں جو ہے وہ عبور کر جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ سلسلہ گفتگو رہے گا جاری اگلے سوال میں، اس لیے نہیں کہہ رہا آپ سے کہ ہمیں جانا ہے وقفے کی جانب۔ خواتین و حضرات اس وقت ہم جائیں گے وقفے پر، آنے کے بعد پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اور خواتین و حضرات ڈاکٹر صاحب سے آپ بات کرتے ہیں بذریعہ ٹیلی فون۔ ہمارے فون نمبر ہے 5221-730 اور 0900-279999۔ ڈاکٹر صاحب خلافت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اچھا جس چیز کی آپ کو طلب ہے اور جو تصور آپ پیش کر رہے ہیں امت مسلمہ کے لیے نظام خلافت، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک، نہیں میں تو پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ جی لیکن پہلے مسلمان ممالک میں خلافت، مسلمان بھی نیل کے ساحل سے شروع نہیں ہوتا، وہ بھی مسلمان ممالک جو ہے اٹلانٹک اوشن سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اقبال یہ تو ایک شعر کی ضرورت کے تحت انہوں نے، کیونکہ اقبال کو آپ بہت کوٹ کرتے ہیں، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اقبال نثر سے زیادہ نظم میں زیادہ، اصل اقبال نظم میں ہے، اصل اقبال نثر میں، تو اقبال ہی نے یہ بات کی نظم میں کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاغذ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا دعوت کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ملک کو رول ماڈل بنائیں، اس کے بعد اس کام کو آگے بڑھائیں؟ اگر ایمان کے ساتھ، تزکیے کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ، صبر محض کے بعد اور ایکٹیو ریزسٹنس کے بعد وغیرہ وغیرہ، پھر مسلمان ایک کامل نمونہ بن کر دنیا میں پھیل جائے اور دعوت کے ذریعے ایک خلافت کو نافذ کر دے، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، یہ بھی کریں گے، لیکن میں جس کو ایمفیسائز کر رہا تھا کہ دنیا یہ دیکھے گی کہ اس وقت اس ملک کے اندر کیا نظام ہے، اس کی کیا برکات ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، ایک زمانے میں امریکن انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کا ایک وفد گیا تھا بن کر، وفد جاپان، کہ وہاں کبھی کوئی لیبر سٹرائک نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ ٹو اسٹڈی اٹ، کہ آخر ان کا نظام ہے تو کیپٹلسٹک سسٹم، لیکن یہ کہ سٹرائک نہیں ہوتی کبھی،
تو وہ گئے. تو دنیا جو ہے وہ تو اصل میں اپنے ان مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ سرگرداں رہتی ہے. If we can really produce a real model of Islamic State, جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر ہے، اور اس میں جو سوشل جسٹس ہو، کہ اس میں کوئی ریپریشن نہ ہو، ڈسکریمنیشن نہ ہو، ایکسپلائٹیشن نہ ہو، اس میں کوئی بھوکا نہ مر رہا ہو، اس میں کوئی گلی کے اندر بھیک نہ مانگ رہا ہو، اس ہر ایک کی بنیادی ضروریات فراہم کر دی گئی ہو، اس کی ذمہ داری حکومت لے لے. پھر حکومت لوگوں کے سے بنتی ہو اور حکمرانوں پر تنقید ہو سکتی ہو، اختلاف رائے ہو سکتا ہو، اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو، کوئی اونچا اور نیچا جو ہے بنیادی طور پیدائشی طور پر نہ سمجھا جائے، یہ براہمن ہے تو اونچا ہے اور یہ شودر ہے تو نیچا ہے، اور یہ ہمارے ہاں کا بیچارہ مسلی ہے تو نیچا ہے، اور ہمارے ہاں کے قرشی ہے یا جو ہے چودھری ہیں تو وہ اونچے. یہ سارا معاشرہ اگر ہم دنیا کو دکھا سکیں تو دنیا اس کی تلاش میں ہے. البتہ اس کے لیے داعیوں کا جانا، جیسے کہ صوفیہ کرام پھیلے ہیں. اسلام اگرچہ اسلام بحیثیت ایک ریاست کے اس میں زوال شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد صوفیہ کرام نے جا کر اسلام کی بنیادی دعوت کو تو پھیلایا. ٹھیک ہے، اور تبلیغی سرگرمیاں نہیں رکی تھی. ٹھیک ہے، یہ تو اس کو سپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے، سپورٹ کرے گی، دعوت کا کام. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آج کے پروگرام کا. اللہ کرے کہ یہ جو خواب ہے یہ تعبیر سے ہمکنار ہو، خلیفے کا انتخاب کیسے ہوگا؟ بائی الیکشن. دیکھیے پہلا خلیفہ تو وہی ہوگا اس انقلابی جماعت کا سربراہ جو انقلاب برپا کرے گی. اٹس اے رول. دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے تو پہلی حکومت انقلابی جماعت بناتی ہے اور اسی کا سربراہ جو ہے وہ پہلا حاکم ہوتا ہے. جیسے لینن تھا رشیا کے اندر، یا آیت اللہ خمینی جو ہے وہ بن گئے ایران کے اندر. لیکن اس کے بعد ہمیں آئندہ نظام چلانے کے لیے اس کا ایک سسٹم دینا پڑے گا تاکہ باقی جو عالم اسلام ہے وہ اسے قبول کرے. جی ہاں، وہ جو میں نے کہا تھا آپ سے کہ ہم جدید دور کی جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ہائیسٹ، ان کو اس دائرے کے اندر لا سکتے ہیں. کیسے ڈاکٹر صاحب؟ آخری منٹ ہے، کیسے؟ تو میں نے عرض کیا کہ چونکہ وہاں پر حاکم کا انتخاب ہوگا اور انتخاب کے لیے پورے 57 ممالک. پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں. ابھی ہم ایک ملک کی بات کر رہے ہیں. ایک ملک پر تو انقلاب آ گیا، ٹھیک ہے، آ گیا، پورا عالم اسلام اپنے لیے. اس کے بعد وہ اپنی اپنی جگہ پر وہ ایک انقلاب لائیں گے اور وہ نظام اختیار کریں گے، اور پھر کلند ہم جنس باہم جنس پرواز وہ کلس کر جائیں گے، وہ مل جائیں گے انشاءاللہ، ایک ملک بنیں گے. لیکن شروع میں فرض کیجئے بنگلہ دیش میں بھی ایسی تحریک اٹھ کھڑی ہوتی ہے. اچھا، ایک ملک بنیں گے یا ایک سیاسی وحدت بنیں گے؟ ایک سیاسی وحدت. ایک ملک اور سیاسی وحدت میں کیا فرق ہے؟ سیاسی وحدت تو جس طرح آپ نے بات کی تھی، نیٹو کے معاملات ہیں، واٹس ایپ ایکٹ کے معاملات ہیں، سماجدار نظام کا ایک چنک ہے. واٹس ایپ ایکٹ کے ماننے والے الگ نہیں. جب وہ عالمی نظام خلافت علی منہاج النبوت آئے گا تو یہ پوری دنیا ایک ملک ہوگی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے پناہ شکریہ. محترم خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو ڈاکٹر صاحب سے ہوئی، کئی موضوعات نکل کر سامنے آئے. ڈاکٹر صاحب کل بھی ہمارے ساتھ ہیں اور کل ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ اس وقت عالم اسلام کو کیا کرنا چاہیے، اپنا جہل کس طرح دور کرنا چاہیے، مجموعی اجتہادی نظر کیسے پیدا ہوگی. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.